سعودی دارالحکومت ریاض میں امریکی سفارت خانے سے 2 ڈرون ٹکرانے کے بعد آگ لگ گئی۔ سعودی وزارت دفاع کی سفارت خانے پر ڈرون حملے کی تصدیق۔ ریاض اور الخرج شہر کے قریب 8 ڈرونز تباہ کر دیے۔ اماراتی وزارت دفاع کا کہنا ہے کہ ایران سے آنے والے میزائلوں کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ بحرین میں دھماکوں کی آوازیں۔ پاسداران انقلاب کا کہنا ہے کہ امارات میں امریکی اڈوں پر ڈرونز اور میزائلوں کے مشترکہ استعمال سے پیچیدہ حملے کیا ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ نے کہا کہ ریاض میں امریکی سفارت خانے امریکی فوجیوں کی ہلاکت کا رد عمل جلد سب کے سامنے ہوگا۔ ایران کے ساتھ جنگ میں 6 امریکی فوجی مارے گئے، 18 زخمی ہوئے۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کا اعتراف۔ 3 لڑاکا طیارے کویت میں گر کر تباہ ہونے کی بھی تصدیق۔ یہ دعویٰ بھی کیا کہ خلیج عمان میں موجود تمام ایرانی جہاز تباہ کر دیے۔ 2 دن پہلے یہاں ایرانی نیوی کے 11 جہاز تھے، اب 0 ہیں۔ ادھر 11 ایرانی جہاز تباہی کے امریکی دعوے کے بعد پاسداران انقلاب کی وارننگ۔ خبردار کیا کہ آبنائے ہرمز سے کسی بھی جہاز نے گزرنے کی کوشش کی تو جلا کر راکھ کر دیں گے۔ امریکہ سے تعلق رکھنے والے تیل بردار جہاز پر حملے کا بھی دعویٰ۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کا کہنا ہے کہ آبنائے ہرمز بند نہیں کی گئی۔ امریکہ نے اپنے شہریوں کو فوری طور پر مشرق وسطیٰ کے 14 ممالک سے نکلنے کی ہدایت کر دی۔ امریکی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے جاری کی جانے والی ایڈوائزری میں کہا گیا ہے کہ بحرین، مصر، ایران، عراق، اسرائیل بشمول مغربی کنارے اور غزہ، اردن، کویت، لبنان، عمان، قطر، سعودی عرب، شام، متحدہ عرب امارات اور یمن میں موجود امریکی حفاظتی مسائل کی وجہ سے فوراً اپنے طور پر نکل جائیں۔ کینیڈین حکومت کی اپنے شہریوں کو فوری طور پر دبئی چھوڑنے کی ہدایت۔ کہا خصوصی پروازوں کا انتظار نہ کریں، زمینی راستے سے سعودی عرب یا سلطنت عمان پہنچیں۔ اسرائیل کا رات گئے تہران میں ایرانی سرکاری نشریاتی ادارے کے ہیڈ کوارٹرز پر حملے کا دعویٰ۔ سرکاری نشریاتی ہیڈ کوارٹرز کے قریب 2 دھماکے سنے گئے۔ ایران پر امریکی اور اسرائیلی حملوں میں شہادتوں کی تعداد 555 ہو گئی۔ ایرانی ہلال احمر کے مطابق 131 شہروں کو نشانہ بنایا گیا۔ ایران کا مشرق وسطیٰ میں امریکہ کے 6 فوجی اڈوں پر میزائلوں سے حملہ۔ ایران نے بحرین، عراق، امارات اور کویت میں امریکی فوجی اڈوں کو نشانہ بنایا۔ اسرائیلی وزیر اعظم بنیامن نتنیاہو کے دفتر پر بھی حملہ۔ اسرائیل نے حملے کی تصدیق کر دی، کہا کہ اس حملے میں کوئی زخمی نہیں ہوا۔ پاسداران انقلاب کا میزائلوں سے اسرائیلی فضائیہ کا ہیڈ کوارٹرز نشانہ بنانے کا بھی دعویٰ۔ فارس نیوز ایجنسی کے مطابق دونوں حملوں میں خیبر میزائل استعمال کیے گئے۔ سعودی عرب کی تیل تنصیبات پر حملہ ایران نے نہیں کیا۔ ایرانی نائب وزیر خارجہ ماجد تخت کا امریکی ٹی وی کو انٹرویو۔ دنیا کی سب سے بڑی تیل برآمد کرنے والی سعودی بندرگاہ راس تنورہ میں ریفائنری ڈرون حملے کے بعد عارضی طور پر بند۔ سعودی وزارت دفاع نے کہا ہے کہ ڈرون کے ملبے سے ریفائنری میں محدود نوعیت کی آگ لگی، جس پر قابو پا لیا گیا۔ کوئی شہری زخمی نہیں ہوا۔ پاکستان کے سینئر سیکیورٹی عہدیدار نے کہا ہے کہ افغان طالبان رجیم کی جانب سے فتنہ خوارج اور فتنہ ہندوستان کی سہولت کاری ترک کرنے تک آپریشن ختم نہیں ہوں گے۔ افغان طالبان حکومت کو پاکستان کو قابل تصدیق یقین دہانی فراہم کرنا ہوگی۔ پاکستان دہشت گردوں کی محفوظ پناہ گاہوں اور ان کے سہولت کاروں کو نشانہ بنا رہا ہے۔ اب تک 180 سے زائد چوکیوں کو تباہ کیا جا چکا ہے۔ 30 سے زائد اہم مقامات کا کنٹرول حاصل کیا گیا ہے۔ یہ وہی مقامات ہیں جن کا دہشت گرد لانچ پیڈ کے طور پر استعمال کر رہے تھے۔ امریکی اخبار کی صدر ٹرمپ کی ایران جنگ پر تنقید۔ کہا کہ ٹرمپ ایران کی قیادت کے خاتمے کی کوشش کر رہے ہیں، مگر اس کے بعد کا کوئی منصوبہ موجود نہیں ہے۔ امریکہ کا آمرانہ حکومتوں کو گرا کر جمہوریت قائم کرنے کا ریکارڈ متنازع اور پیچیدہ رہا ہے۔ امریکہ کا ریکارڈ ان مواقع پر بھی ریکارڈ متنازع رہا جب بعد کے مرحلے کے لیے واضح منصوبہ موجود تھا۔ ایسی کوششیں زیادہ تر مایوسی کا سبب بنی ہیں۔ ان کوششوں کے نتیجے میں ایسے ممالک سامنے آئے جو بدستور تنازعات کا شکار ہیں۔ ایسے ممالک نے امریکہ کے کردار کے خلاف بغاوت کی یا پھر مضبوط امریکی اتحادی شمار ہی نہیں۔ فرانس کا اپنے جوہری ہتھیاروں کی تعداد بڑھانے کا اعلان۔ فرانسیسی صدر میکرون کا کہنا ہے کہ یورپی اتحادیوں کے لیے امریکی سیکیورٹی ضمانتوں سے متعلق صورتحال غیر یقینی ہے۔
فرانس اس بے یقینی کے تناظر میں جوہری ہتھیاروں میں اضافہ کرے گا۔ روسی صدر پوٹن کی سعودی ولی عہد محمد بن سلمان سے ٹیلی فونک گفتگو۔ مشرق وسطی کی صورتحال پر تبادلہ خیال، سفارتی ذرائع سے صورتحال بہتر بنانے کی ضرورت پر زور۔ اس سے پہلے کرملن نے ایرانی قیادت کے ساتھ مسلسل رابطے کی تصدیق کی، کہا کہ امریکہ اور اسرائیل ایران کے عرب پڑوسیوں کے ساتھ تعلقات معمول پر آنے کا عمل خراب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جرمنی کا ایران کے خلاف فوجی کارروائی میں حصہ نہ لینے کا اعلان، جرمن وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ حکومت کا اس تنازع میں شمولیت کا کوئی ارادہ نہیں۔ نیٹو کا بھی ایران جنگ میں شمولیت سے انکار۔ برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر کا جنگ کے حوالے سے پارلیمنٹ میں بیان، کہا کہ برطانیہ اسرائیل اور امریکہ کے جارحانہ حملوں میں شامل نہیں ہو رہا۔ ٹرمپ کی برطانیہ کے موقف پر تنقید کا جواب دیتے ہوئے انہوں نے کہا ہے کہ موجودہ جنگ میں عراق جنگ کی غلطیاں نہیں دہرائیں گے۔ فوجی اڈے اس لیے دیے کہ میزائل فائر کرنے والے مقام اور لانچر کو تباہ کر دیا جائے۔ ایران کو ایٹمی ہتھیار بنانے کی اجازت نہیں دی جانی چاہیے۔ اسرائیل اور سی آئی اے کو خامنائی کی میٹنگ کے وقت اور شرکاء کی پیشگی اطلاع تھی۔ فائنینشل ٹائمز کی رپورٹ کے مطابق تہران کے ٹریفک کیمرے ہیک کر کے ویڈیوز خفیہ طور پر تل ابیب منتقل ہوتی رہیں۔ مخصوص کیمرے سے کمپاؤنڈ کے اندرونی معمولات اور پارکنگ پوائنٹس کی نشاندہی ہوئی۔ الگوریدمز کے ذریعے سیکیورٹی اہلکاروں کا پیٹرن آف لائف، پتے اور راستے معلوم کیے گئے۔ موبائل ٹاورز جزوی طور پر غیر فعال اور حفاظتی عملہ ممکنہ وارننگ سے محروم رہا۔ یونٹ 8200 موساد اور فوجی انٹیلیجنس کا مشترکہ ڈیٹا آپریشن اور اربوں معلومات کا تجزیہ کیا گیا۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا ہے کہ آیت اللہ خامنائی کی شہادت مذہبی جرم ہے جس کے سنگین نتائج ہوں گے۔ ایران کی علاقائی ممالک کے ساتھ کوئی جنگ نہیں۔ ایران پر حملے سے متعلق علاقائی ممالک کو امریکہ پر دباؤ ڈالنا چاہیے۔ امریکہ نے مذاکرات کے بیچ ایران پر حملہ کر کے سفارتکاری کو دھوکہ دیا۔ ایرانی وزیر خارجہ نے امریکی حملے میں جاں بحق 160 طالبات کی قبروں کی تصویر شیئر کر دی، کہا کہ یہ وہ ریسکیو ہے جس کا ٹرمپ نے ایرانی عوام سے وعدہ کیا تھا۔ سیکرٹری جنرل ایرانی نیشنل سیکیورٹی کونسل علی لاریجانی نے کہا ہے کہ ایران نے لمبی جنگ کی تیاری کر رکھی ہے، اپنی 6000 سالہ تہذیب کا دفاع کریں گے، قیمت کچھ بھی ہو۔ دشمن کو اندازے لگانے کی غلطی پر پچھتانا ہوگا۔ 300 سال کی طرح اس بار بھی جنگ میں پہل ہم نے نہیں کی۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے کہا ہے کہ ایران پر سخت ترین حملے ہونا ابھی باقی ہیں۔ امید ہے کہ ایرانی عوام حکومت کا تختہ الٹ سکتے ہیں۔ ایران میں زمینی افواج داخل کرنے کی تیاری نہیں کی گئی۔ امریکی مشن کا مقصد ایران کی بیلسٹک میزائل کی صلاحیت کو تباہ کرنا تھا۔ اس بات کو یقینی بنانا تھا کہ ایران کے پاس جوہری ہتھیار نہ ہو۔ یہ بھی کہا کہ امریکہ آج تیل کی قیمتوں میں اضافے سے متعلق اقدامات کرے گا۔ ایران کے خلاف امریکہ اور اسرائیل کا اقدام غلط فہمی کا شکار تخمینے پر مبنی ہے۔ آیت اللہ علی رضا عرافی کا ایران کی عبوری لیڈرشپ کونسل کا رکن بننے کے بعد پہلا بیان، کہا کہ امریکہ اور اسرائیل نے ایران کے خلاف غلط، نامناسب اور غیر منصفانہ اقدام کیا۔ قیادت کونسل مستعدی کے ساتھ فرائض انجام دے رہی ہے۔ اماراتی وزارت دفاع کا کہنا ہے کہ 6 کروز میزائل اور 148 ڈرونز مار گرائے گئے۔ ایرانی حملوں میں مجموعی طور پر 174 بیلسٹک میزائل داغے گئے، 161 میزائل تباہ اور 13 سمندر میں گرے۔ 689 ڈرونز میں سے 645 تباہ اور 44 گر گئے۔ ایرانی حملوں میں 3 افراد جاں بحق، 68 معمولی زخمی ہوئے۔ ریاست میں سنی جانے والی آوازیں دفاعی کارروائی کا نتیجہ ہیں۔ قطری وزارت دفاع کا کہنا ہے کہ ایران سے قطری حدود میں داخل 2 جنگی طیاروں کو مار گرایا۔ رواں سال کا پہلا مکمل چاند گرہن آج ہوگا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق پاکستان میں چاند گرہن کا آغاز دوپہر 1:44 پر ہوگا۔ رات 7:23 پر چاند گرہن مکمل طور پر ختم ہوگا۔ چاند گرہن ایشیا، آسٹریلیا، شمالی اور جنوبی امریکہ اور دیگر مقامات پر بھی دیکھا جائے گا۔ اور پاکستان سے مشرق وسطی کی آج بھی 155 پروازیں منسوخ کر دی گئیں۔ 4 دن میں مشرق وسطی کے لیے پاکستان کی منسوخ پروازوں کی تعداد 600 سے زیادہ ہو گئی۔ آج بھی 8 ملکوں کی فضائی حدود اور فلائٹ آپریشنز بند ہیں۔ دبئی، دوحہ، ابوظہبی، شارجہ، کویت، بحرین ایئرپورٹ زیادہ متاثر۔
مشرق وسطیٰ کے 7 بڑے ایئرپورٹس کی 10,000 پروازیں منسوخ ہو چکی ہیں۔